صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے نور مجسم، اے رحمت عالم، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے۔ ذیشان نبی ہیں سب لیکن، ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے حد درود و سلام ہو۔ حضور انور علیہ السلام ہم سب کا درود پاک پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائیں، اور آج حق بات کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حق کو سن کر ہم سب کو عمل کرتے ہوئے آگے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نے خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا، یعنی تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ اسی طریقے سے حدیث طیبہ میں بہت ساری ایسے مقامات پر اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی ہر آیت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں 6666 آیتیں، کم و بیش 6666 آیتیں، اور 114 صورتیں، 30 پارے ہیں، 28 مدنی صورتیں ہیں اور 86 مکی صورتیں ہیں۔ جو مکے میں نازل ہوئی وہ 86 ہیں، جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ 28 ہیں۔ اور علماء ایک اس طریقے سے بھی بیان فرماتے ہیں، جب حضور مکے میں تھے تو جو صورت مکے میں نازل ہوئی اسے مکی کہا جاتا ہے، جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے تو جو صورت نازل ہوئی اسے مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اب یہ صورتیں جو احکامات قرآن مجید میں نازل ہوئے وہ تھوڑی دیر کے بعد، یعنی وقفے سے نازل ہوتے گئے۔ قرآن مجید کا ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے اور ایک آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ 22 سے سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وخاتم النبیین، اللہ پاک کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے کا اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے۔ وہ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قادیانی اور اس کے علاوہ ہمارے جو بھولے بالے بھائی ہیں جو کہتے ہیں ارے بھائی دین کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا، دین تو بڑا آسان ہے۔ اچھا، یہ پراپرٹی کے معاملات میں نہیں بولیں گے کہ بھائی پراپرٹی مجھے نہیں دو، بڑے بھائی کا مکان جو سیل ہو گیا ہے مجھے حصہ نہیں چاہیے، اس میں نہیں بولیں گے۔ 2 1 2 5 ہوگی تو کوشش ہوگی ایک میری ہو جائے، ایک گھر ہوگا تو کوشش یہ ہوگی بہن کا حصہ ہڑپ کر لوں اور بہن کا حصہ بھی میں لے لوں۔ اچھا، اس میں ہم بھولے بھالے نہیں بنیں گے۔ دین کے معاملات میں ہم بھولے بھالے بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے، بڑا آسان ہے، سہل ہے، مشکل بنا دیا گیا۔ اب توجہ سے قرآن پاک سنیے گا، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، ان کا یہ کوشچن ہے، ان کا یہ اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، ہم کہتے ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ قیامت سے پہلے کون آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہوئے۔ ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں
عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لے کر آئیں گے قیامت سے پہلے، لیکن ہر مکتب فکر کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب تشریف لے کر آئیں گے تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لے کر آئیں گے. پہلی بات ہو گئی. دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام تو حضور سے پہلے کے نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام حضور کے پہلے کے نبی ہیں اور حضور علیہ السلام ان کے بعد تشریف لے کر آئے. اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے، جب حضرت جابر نے پوچھا یا رسول کریم فرمائیں آپ کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، حضور نے کیا فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے تو اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو یوں تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام سب سے پہلے ہیں اور نبوت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں. نبوت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہے. شاعر نے بڑا کمال انداز اختیار کیا اور فرمایا کہ ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل. اب یہ کیسا نور ہے، یہ کیسا آسمان ہے، یہ کیسی زمین ہے کہ شاعر فرما رہے ہیں کہ چاند ستارے نہیں بلکہ ارض و سما، ساری زمین اور ساتوں آسمان. فرمایا کہ ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل. ہوگا اس کی ذات پر قرآن کا نزول، ہوگا اس کی ذات پر قرآن کا نزول. یہ آخری کتاب ہے، وہ آخری رسول. اور دے گا کچھ اس ادا سے پیغام دوستی. ہم بھی دوستی کا پیغام دیتے ہیں لیکن تھوڑا دشمنی کے ساتھ. بھائی میں تم سے بات چیت کر رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ تمہاری آخری والی بات مجھے قیامت تک یاد رہے گی. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جملہ تم نے کہا تھا نا پچھلے سال، وہ میں نے لکھ لیا ابھی تک، تو میں اس کو کبھی بھلاؤں گا نہیں. اصل میں باتیں تو دل پہ لگی ہوئی ہے تمہاری، لیکن امی نے کہا، میرے دوسرے دوستوں نے کہا یار چھوڑو کیا دنیا میں لڑو، گلے مل لیتا ہوں لیکن والی بات تمہاری ابھی تک میرے یہاں پر کلک کر رہی ہے. یہ ہمارا دوستی کا پیغام ہے. حضور کا پیغام کیا تھا؟ دے گا کچھ اس ادا سے پیغام دوستی، ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی. ذہنوں سے بھی دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی. اور ہوگا اس کی ذات پر قرآن کا نزول، کیونکہ وہ آخری کتاب ہے، یہ آخری رسول. تو یہ حضور علیہ السلام کی شان مبارک ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور مجھے آخری امت میں بھیجا گیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی. کتنی چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلام بنایا. جامع کلمات یعنی اتنی سی گفتگو کرتا ہوں اور اس میں معنی بہت زیادہ ہوتا ہے. تھوڑا سا کہتا ہوں میں لیکن اس کا پس منظر بہت زیادہ ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روب اور دبدبا والا بنایا. اسی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مال غنیمت حلال کر دیا. چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک فرما دیا. اب جہاں بھی میں کہوں کہ نماز پڑھو تو وہ جگہ تم لوگوں کے لیے پاک ہے. پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. چھٹی بات فرمائی کہ نبی بھی صرف نبی رسول نہیں، فرمایا نبی بھی آخری نبی بنا کر بھیجا. صحیح. اور جو نبی ہوتا ہے اس میں نقص نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا بلکہ وہ عیب کو تو دور کرنے کے لیے آتے ہیں. اب مرزا جو تھا وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، یہ آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، تو اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو مرزا شروع سے ہی نافرمان تھا. 6 سال 7 سال کی عمر میں، اس طرح مرزا احمد غلام قادیانی کی بات کر رہا ہوں، 6 سے 7 سال کی عمر میں اس نے ناظر قرآن مکمل کر لیا، لیکن دیکھ کے قرآن پاک ریڈ کر لیا. اور اس کے بعد اس نے تفسیر کی کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی. تفسیر کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، وہ خود لکھتا ہے. لیکن قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کوئی تفسیر نہیں پڑھی، نہ ہی کوئی فقہ کی کتاب پڑھی. اب جب وہ آگے گیا، لوگوں نے اس کے کچھ کرتب دیکھے، جادو دیکھے، کچھ کرشمے دیکھے، تو لوگوں نے اس کو نبی ماننا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. اب یاد رکھیے اور توجہ بھی رکھیے گا کہ مرزا کا اپنے آپ کو نبی ثابت کرنا یہ کوئی پہلی بات اور یہ کوئی تعجب والی بات اور حیرانگی والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کئی لوگ ایسے گزر چکے ہیں جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ
کر چکے ہیں. یہ جو فیاض بھائی، دانیل بھائی، یہ جو چھوٹے مرزا بھی تشریف لے کر آئے ہیں یوٹیوبر والے، ان کو تو جانتے ہوں گے صاحب، ان کا معروف نام انجینئر ہے. جب سے چھوٹے مرزا مارکیٹ میں تشریف لے کر آئے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھائی 1400 سال سے پہلے اور 1400 سال کے بعد یہ جو جتنی ڈوریشن ہے، سارے علماء، سارے بابا، سارے اولیاء غلط، یا تو میں صحیح ہوں یا تو اللہ اور اس کا رسول صحیح ہے، اس کے علاوہ سارے غلط ہیں. چھوٹے مرزا کی سپوز کریں، اس بات کو کچھ لمحے کے لیے مان لیں، چھوٹے مرزا صاحب کی، تو چھوٹے مرزا صاحب کی، پیغمبر صاحب کی اگر اس بات کو مان لیں، تو اب جو اس سے پہلے جو گزر چکے یعنی صحابہ کرام، ان کے دور میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا رد فرمایا، تو اس کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھیں گے؟ اب سنیے. مسلمہ کذاب تھا، جو ایک جگہ کا، ایک مقام کا رہنے والا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. کس کا دعویٰ کیا؟ اچھا پہلے یہ حدیث سن لیجئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، یعنی جھوٹ بولنے والے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. فرمایا ایک بھی نبی نہیں ہوگا، ایک بھی نبی نہیں ہوگا. اب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. اب وہ کیا کرتا تھا، اس کی دعائیں بھی قبول ہو جایا کرتی تھی. جیسے قرآن پاک کا 7واں سپارہ پڑھیں تو اس میں بلم بن باورہ کی دعائیں قبول ہوتی تھی. وہ آپ قرآن پاک پڑھ لیں، کسی کی بھی تفسیر پڑھیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے، تو وہ تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں پتہ لگے گا بلم بن باورہ کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اسی طریقے سے مسلمہ کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اب ایک شخص اس کے پاس آیا، وہ ایک آنکھ سے اندھا تھا. اب کیا کروانے آیا ہوگا؟ وہ کیا کروانے آیا ہوگا؟ دعا کروانے آیا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا. کس کے پاس آ رہا ہے؟ مسلمہ کذاب کے پاس آ رہا ہے. اس نے کہا کہ مجھے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کر دیجئے. مسلمہ کذاب نے دعا کر دی. جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا وہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا، وہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا. اب لوگوں نے، اب سمجھنے کا بھی انداز ہوتا ہے نا، ایک سمجھنے کا انداز ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ سائل ادیم کو لوگوں نے سمجھا، پیغمبر صاحب کو، انجینئر صاحب کو ابھی تک لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ حضرت کتنا پڑھے ہوئے ہیں. تو اب سمجھنے کا انداز ہوتا ہے. اب لوگوں نے پتہ کیا سمجھا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کمال ہو گیا کہ جو اس کے پاس جاتا ہے ایک آنکھ اندھی ہوتی ہے اور وہ اس عقیدے سے دعا کرواتا ہے کہ ایک آنکھ پتہ نہیں صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی اندھا پن پتہ نہیں صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر عقیدے میں کمزوری ہے اور یہ مسلمہ کذاب دعا کرتا ہے تو دونوں آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں. اس کی دعا، اس کی بے ادبی کرنے سے یہ ہوتا ہے. تو اب پھر لوگوں نے آپس میں پلاننگ کی، بھائی آج کے بعد اس سے جو دعا کروانے جائے گا عقیدہ صحیح رکھے، دل میں کوئی برائی اس کے حوالے سے نہیں رکھے. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اس قدر ناگوار اور بری لگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا؟ تو حضرت زید کھڑے ہو گئے. کون کھڑا ہو گیا؟ حضرت زید کھڑے ہوئے. اور وہ کھجور اس وقت تناول فرما رہے تھے. آدھا کھجور کھایا تھا تو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کہا کہ آپ کھجور تناول فرما رہے ہیں، مکمل تو کھا لیجیے. فرمایا نہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. کھڑا ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے پاس کتنے سارے لوگ ہیں، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور اس نے مجھے خط بھیجا ہے، یا رسول اللہ، یعنی اللہ پاک کے نبی ہیں آپ لیکن آخری نبی نہیں ہیں، کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتا. آپ میرے سے ایک مکالمہ کر لیجئے، ایک بات طے کر لیجئے کہ آپ جب تک زندہ ہیں تو آپ نبی، آپ کے بعد میں آخری نبی. حضور نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میں آخری نبی ہوں. خاتم النبیین 22واں پارہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. اب حضور نے فرمایا کوئی ہے، تو حضرت زید کھڑے ہو گئے. اب جب وہ جاتے ہیں، میں مختصر کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ جب جاتے ہیں مسلمہ کذاب کے پاس، مسلمہ کہتا ہے بھائی دیکھو، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ جس کی تم پیروی کرتے ہو وہ آخری نبی ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری نبی مانتے ہو؟ تو حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل ہم پیارے مصطفیٰ کریم کو آخری نبی مانتے ہیں. کہا کہ تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ میں آخری نبی ہوں؟ کہا ہم تو گواہی نہیں دیتے تم آخری نبی ہو. کہا مجھے جانتے نہیں ہو کون ہوں؟ اب حضرت زید کہتے ہیں دلیر انسان دیکھیے، آج کل کے دور کے حساب سے وہ بندہ نہیں تھا. ارے ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، کہیں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے، نماز نہ بھی پڑھو تو ثواب عطا فرما دے گا. تو بھائی اتنے سیدھے سادے مت بنیے. بہن کی شادی میں گانے ڈسکو بہن کو ڈانس کروایا، وہاں پہ سیدھے سادے بننا تھا، وہاں پہ سیدھے سادے نہیں بنے.
بھائی کی شادی میں آپ نے نعت خوانی کروانی تھی, قرآن پاک کی محفلیں سجانی تھی, آپ نے وہاں پر 2.5 نمبر پر پورے روڈ جام کر دیا, اور ربیع الاول میں 2-4 ٹریک نکلے تو اویس قادری صاحب کو گالیاں بکنا شروع کر دی, نعت خوانوں کو گالیاں بکنا شروع کر دیا آپ نے. تو اتنے سیدھے سادے نہ بنیے, تھوڑے بہت ہوشیار بن جائیے. تو اب لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا, جب حضرت زید وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا, مسلمہ کذاب نے کہا کہ آپ مجھے جانتے نہیں کون ہیں؟ کہا جانتا ہوں. کہا کون؟ کہا کہ تم کذاب ہو. کیا کہا؟ تم کذاب ہو. کہا کہ تم مجھے کذاب کہہ رہو, پیچھے مڑ کے دیکھو کہ میری بادشاہت, میری سلطنت, میری حکم سب کے سب تمہیں سمیٹ دیں گے. کہا کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھ کر آیا ہوں. کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہا کہ میری 12 اولاد ہیں, میرے 12 بچے ہیں. کتنے بچے؟ حضرت زید کے کتنے بچے تھے؟ کہا جب رسول خدا نے فرمایا کون ہے جو مسلم کذاب کا مقابلہ کرے گا, میں نے اپنی 12 اولادوں کو نہیں دیکھا تو تجھے کیا دیکھوں گا. میں نے حضور کی نبوت کے خاطر, تاجدار ختم نبوت کی خاطر ان 12 بچوں کو نہیں دیکھا. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے 12 بچوں کو نہیں دیکھا تو تیری فوج کو کیا دیکھوں گا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو جنیر کی طرح بن کے نکلے تھے. اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا. ایک ہاتھ کاٹ دیا, اتنی تیز اس نے تلوار چلائی کہ جیسی ایک تلوار چلائی ہاتھ کٹ دیا, ہاتھ کٹ گیا. اب وہ کہتا ہے مسلم کذاب, مان لو کہ تم اللہ پاک کے جو نبی ہیں ان کو آخری نبی نہیں مانتے, جانے کے بعد مان لینا, وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے ان کے بعد مجھے آخری نبی مان لینا, چلو جانے کے بعد مجھے مان لینا. اس نے کہا جانے کے بعد کیا, قیامت تک آخری نبی پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات مبارکہ ہے. اب آہستہ آہستہ وہ ہاتھ کاٹتا گیا, دوسرا پاؤں کاٹا, پہلا پاؤں کاٹا, اور پھر اس نے شہید کر دیا حضرت زید بن حبیب کو. یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا معجزہ دکھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک بات تمہیں بتاتا ہوں, میرا زید جو ہے وہاں پر شہید ہو چکا ہے. پتہ یہ چلا جو حضور کی ناموس پر نکلتے ہیں, جو پیارے مصطفیٰ کریم کے آخری نبی کو ثابت کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ پاک کے نبی انہیں جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک شخص تھا, اس کا نام تھا اسود انسی, یمن کا رہنے والا تھا. اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اس کا میں جواب دیتا ہوں, پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے. اب یہ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. اسود انسی یمن کا رہنے والا تھا. اس نے کہا میں آخری نبی ہوں حضور کے زمانے میں, میں آخری نبی ہوں, مجھے آخری نبی مانو. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس کی بات سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ آپ ہی آخری نبی ہیں, اور یہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں. کون ہے جو اسے قتل کر کے آئے گا؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا نام تھا حضرت فیروز دہلوی. حضرت فیروز دہلوی کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے گھر سے نکلتے ہیں. اس کا محل بنا ہوتا ہے, اس کے محل یعنی اچھا گھر بنا ہوا ہوتا ہے, روایت میں محل لفظ ہے, اس کا محل بنا ہوا ہوتا ہے, اور محل میں جا کے اسے قتل کر کے آتے ہیں. جیسی قتل کر کے واپسی آتے ہیں, حضور علیہ السلام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں جنتی شخص کو دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں جنتی شخص کو کیسے دیکھ سکتے ہیں, جنتی شخص کو تو جنت میں جا کے وہاں پر دیکھیں گے. حضور فرماتے وہ دیکھو فاز فیروز, میرا فیروز کامیابی کے ساتھ جنت کے ساتھ واپس تشریف لا رہا ہے. یعنی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اسے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں جب پیارا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی موجودگی میں چلے گئے, عمر فاروق اعظم رونے لگ گئے. عمر فاروق اعظم زار و قطار کے ساتھ رونے لگے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رونے لگے. صحابہ کرام ارد گرد عمر فاروق اعظم کے سامنے جمع ہو گئے. اے عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب حضور ہوتے تھے نا, جب حضور ہوتے تھے چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم, وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا. جب حضور ہوتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک کی آیتوں کا نزول فرما رہے ہیں. اب حضور نہیں ہے, حضور پر وحی نہیں, اب وحی کے دروازے بند ہو چکے ہیں. یعنی وہ بتا رہے تھے, مفسرین لکھتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم بتا رہے تھے اگر کوئی نبی آخری تھا تو کوئی اور نبی نہیں, پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات آخری نبی تھی. یہ کوئی کسی تنظیم کا نعرہ نہیں ہے, تاجدار ختم نبوت کسی تحریک کا نعرہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہر پیارے مصطفیٰ کے امتی کا نعرہ ہے.
صحیح ہے، یہ دلیر پن ہونا چاہیے دل میں صحابہ کرام نے جو خون کی ندیاں بہہ دی ہیں، جنگیں لڑ کے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں اور حضور کے پاس پھر حاضر ہو گئے، حضور نے انہیں جنت کی بشارت دے دی ہے، صرف اس لیے کہ پیارا مصطفیٰ آخری نبی ہے۔ اور آج کا مرزا آ کے کوئی دعویٰ کرے کہ میں آخری نبی ہوں تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اسلاف نے 1974 میں پاکستان کے آئین میں ایک قانون نافذ العمل کیا، اس کے بعد تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ اس میں علماء نے مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ تو مل کر نعرے لگائیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔